جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیات کے اندر آپ حضرات نے سن لیا ہے اور رات پڑھ بھی لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ماقبل کی آیات کے اندر تنبیہ کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ جس بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا اختیار ہے۔ اگر کسی بیوی کو آپ مؤخر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا اختیار رکھتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیات کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ بس جتنی بیویوں کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا ہے تو یہی آپ کے کی بیویاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ ان میں سے کسی ایک کو تبدیل کر کے یا ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے کر کسی اور سے جو ہے وہ آپ شادی یا نکاح نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی لونڈیاں وغیرہ ہیں تو آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ کچھ آداب سکھائے گئے تھے۔ بظاہر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی تھی۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دعوت پر بلایا، اور انہوں نے دعوت کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ وہیں پر بیٹھ کے اور بات چیت کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ان کا کرنا، یعنی دیر تک ان کا گپ شپ لگانا یا بیٹھ جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر تو کہتے تھے کہ یہ کب جائیں گے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منہ سے نہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے اب چلے جائیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے ان آیات کے اندر جو ہے وہ یہ فرمایا گیا تھا کہ جب بھی تم ان کی ازواج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ حکم دیا گیا، جب بھی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ملاقات کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو، اور کیونکہ یہ تمہارے لیے بھی پاکیزہ ہے، تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد آخری آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد جو ہے آپ کبھی بھی ان کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح نہ کرنا، کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک تو کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہے کہ ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ ان تبدو، اگر تم ظاہر کرنا چاہتے ہو، یا اگر تم کچھ کھولنا چاہتے ہو، شیئن کا مطلب کوئی چیز، ٹھیک ہو گیا، او تخفوہ، یا اس کو چھپانا چاہتے ہو، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم کچھ ظاہر کرنا چاہتے ہو یا کسی چیز کو چھپانا چاہتے ہو، اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو گے یا تم کوئی چیز چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ کوئی چیز جس کو تم ظاہر کر رہے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو چیز آپ چھپانا چاہ رہے ہیں یا چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے اور پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو ماقبل منع کیا گیا تھا، مطلقاً حکم دیا گیا تھا کہ ازواج مطہرات جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بات تو کریں لیکن پردے کے پیچھے سے کریں ان آیات کے اندر، لیکن ان آیات کے اندر کچھ ایسے رشتے ہیں جو اس ماقبل والی آیت سے استثناء کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ کون کون سے رشتے ہیں۔ لا جناح علیہن، کوئی حرج نہیں ہے ان ازواج مطہرات پر، فی آبائہن، ان کے باپوں میں سے، یعنی وہ باپ اگر ان کا ان ازواج مطہرات کا اگر باپ آ جاتا ہے تو وہ جو ہے
وہ اس سے پردہ نہ کریں، ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں سے، ولا ابناء اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائی کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن اور نہ ہی اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی بھانجوں سے، ولا نسائہن اور نہ ہی عام عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان سے وہ پردہ کریں جن کے ان کے دائیں ہاتھ جو ہے وہ مالک بن چکے ہیں، یعنی غلام جو ہے ان سے بھی اگر وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی تو وہ نہ کریں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو رشتے جو گنوائے گئے ہیں کہ ان جو ہے رشتہ داروں سے اگر وہ پردہ نہیں کریں گی تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ جو ہے کیونکہ اجنبی ہیں، وہ نامحرم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہ ان سے پردہ کریں۔ واتقین اللہ اور ڈرتی رہیں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ سمجھ آ گئی اس آیت کی؟ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو ہے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جو درود بھیجتا ہے یا رحمت بھیجتا ہے اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون وہ درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر جو یصلون ہے اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اور اگر یصلون کا جو نسبت ہے وہ فرشتوں کی طرف کریں گے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ فرشتے جو ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، اور اگر اس کا یصلون کا معنی جو ہے وہ عام لوگوں کی طرف اگر کیا جائے تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ یہ بنے گا کہ دعا کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اب یہ آگے آ رہا ہے اس کا ترجمہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو صلو علیہ تم بھی اس پر درود بھیجو۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر انسانوں کی طرف صلو کی نسبت کریں گے تو اس سے مراد دعا ہوگا، یعنی دعا کرو، اور اگر فرشتوں کی طرف کریں گے تو وہ استغفار ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو صلو کی جو اضافت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کریں گے تو اس کا معنی بن جائے گا رحمت۔ وسلموا تسلیما اور تم جو ہے کیا نام ہے سلام بھیجو، صلاۃ السلام بھیجو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو اللہ تعالیٰ کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کو ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک ذلت والا عذاب۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کس طرح دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس طرح دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ماقبل آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے کہ بغیر اجازت کے کھانے کے لیے داخل ہونا یا جانا، یا اگر کسی نے بلایا ہے تو وہاں پہلے سے جا کر کھانے کا انتظار کرنا، یا کیا نام ہے اگر کھانا کھا چکے ہیں تو پھر یہ گپ شپ لگانا۔ اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے بغیر ارادے کے اور ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ، تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے یہ بغیر ارادے کے کیا تھا، یہ بھی ایک قسم کی تکلیف تھی لیکن اس کے اندر ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟
تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا اس کے بعد انہوں نے ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے جو ارادے کے ساتھ، تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بغیر ارادے کے ساتھ، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو دعوت پہ آئے تھے اور انہوں نے کچھ پہلے آ گئے تھے اور کچھ انتظار کر رہے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو ہے ارادے کے ساتھ، تو مراد یہ کہ کفار اور مشرکین اور منافقین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادے کے ساتھ، ان کا یہ ارادہ ہوتا تھا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے تھے، کبھی اوجڑی پھینک دیتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے، کبھی کیا کبھی کیا، یعنی وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد ایک یہاں پر تو تکلیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے مراد یہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ذکر آیا ہے کہ یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آج تو بڑا میرے اوپر مصیبت کا دن تھا، یا یہ ایسا دن میرے ہی اوپر کیوں آتا ہے، تو یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی صبح شام یا سردیاں گرمیاں، یہ زمانہ ہے۔ اور زمانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زمانے کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی زمانے کو برا بلا کہنا گویا اللہ تعالیٰ کو ہی برا بلا کہنا ہے۔ تو اس طرح کے یہ جو کلمات ہیں، ان سے بچا جائے اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہ دی جائے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان کو بھیجا ہے اور وہ اللہ کا ہی پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ان کا انجام ذکر کر دیا۔ اور دوسری آپ یہ بھی سن لیں کہ جو لوگ کیا نام ہے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یا کسی اور نبی کو مانتے ہیں، تو وہ بھی گویا اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں سے ان کی بات بھی آ گئی ہے، یا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فی دنیا، اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، فی دنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے عذاب مہینہ، کا مطلب ہوتا ہے رسوائی والا عذاب، ٹھیک ہو گیا، یا ذلت والا عذاب۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہتے ہیں کہ وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو تکلیف دیتے ہیں مومنین مردوں کو اور مومنات عورتوں کو، یعنی مومن مرد اور مومن عورتوں کو جو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسب، بغیر کسی وجہ کے، یا بغیر کسی گناہ کے، یا بغیر کسی وجہ کے، ٹھیک ہو گیا۔ فقد احتملوا، پس تحقیق، احتملوا، وہ اٹھاتے ہیں، بہتانن، بوجھ، وہ یعنی وہ جھوٹ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ اسم مبینہ، اور وہ کھلا جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں، یا وہ صریح گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ جو آدمی مومنین، یعنی کوئی ایسا مومن مرد ہے یا مومن عورت ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جان بوجھ کر اس کے اوپر ظلم کرنا، یا جان بوجھ کر جو ہے اس کے اوپر کوئی تہمت لگا دینا، یا کوئی ایسا الزام لگا دینا جس کے اندر وہ ملوث ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے بہت بڑا گناہ کرنے والے ہیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو بغیر کسی مومن، بغیر کسی وجہ کے، یا بغیر کسی بات کے جو ہے وہ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے اپنے اوپر بہت بڑے گناہ کو جو ہے وہ اٹھانے والے ہیں، یا بہت بڑے بوجھ کو جو ہے اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے، اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے وہ چادر اوڑھ لیں، پردہ کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اچھا، اس آیت سے بظاہر تو یہ ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر عام مومنین، عام جو مومنات ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسا نہیں ہے
کہ صرف صحابہ ازواج مطہرات کے لیے حکم تھا، اس کے علاوہ جو ہے اور کسی کے لیے حکم نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ترجمہ سن لیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین بھی آ گیا، اور عام مومنین اور عام عورتوں سے، مومن عام عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ یدنینا علیہن، وہ اپنے اوپر لٹکائیں، من جلابیبہن، ایک موٹی سی چادر یا ایک ایسی چادر جس کے اندر جو ہے وہ عورت کا جو جسم ہے یا عورت کے جو کپڑے ہیں وہ باہر نظر نہ آتے ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی سی چادر لکھا ہوا ہے ادھر ترجمے کے اندر، تھوڑی سی چادر کا مطلب یہی ہے کہ ایسی چادر ہی، وہ اپنے اوپر ایسی موٹی چادر ہو جس کے اندر سے جو ہے کیا نام ہے عورت کے جو کپڑے ہیں یا عورت کا جو جسم ہے وہ باہر نظر نہ آتا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ یہاں پر بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ کیا نام ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ آپ جو ہے اپنی ازواج مطہرات کو کیا نام ہے پردے کا حکم دیں، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اس کے بعد جو ہے وہ پردے کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تو اس طرح کا کوئی خیال نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو عرب لوگ تھے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں 20ویں پارے کے اندر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک کنویں سے گزر رہے تھے کہ دو لڑکیاں وہاں پر کھڑی تھیں، اور وہ دو لڑکیاں جو تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے کنویں سے لوگ جو ہے وہ پانی شانی بھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ کیا نام ہے کنویں سے پانی جو ہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے نا لوگ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پلا رہے؟ فرمایا یہ مرد ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کیا نام ہے اچھا نہیں لگتا، تو مناسبت یعنی ایک حیا ان کو محسوس ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ ظالم تھے اور یہ عورتیں تھیں اور وہ مرد تھے، تو یہ بھی فرق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جانور لیے تھے اور لے کر جو ہے ان کے جانوروں کو پانی پلایا تھا۔ یعنی ایک بات یہاں سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو عورتیں تھیں وہ مردوں کے ساتھ یہ بالکل آمنے سامنے یا بات کرنا یہ مناسب نہیں سمجھتی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جو عرب کی عورتیں تھیں اگرچہ وہ قریش مکہ کے ہی کیوں عورتیں نہ ہوں، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یعنی مردوں کے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ بالکل کیا نام ہے آمنے سامنے ہو کر بات کرنا یا اس طرح جو ہے وہ بھی مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن جو عرب کی لونڈیاں تھیں یا جو کیا نام ہے جو کیا نام ہے بے حیائی کرنے والی عورتیں تھیں، تو وہ جو ہے اس کے اندر کوئی حیا یا کوئی شرم نہیں کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ازواج کو بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیں، اور عام مومنین عورتوں کو بھی کہہ دیں کہ وہ جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ جو ہے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ لیں، ذالک ادنی ان یعرفن، یہ بات جو ہے یہ زیادہ قریب ہے، ادنا کا مطلب یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا یہ کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذینا تو پس جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دے۔ یہ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس وقت نا یہ جو منافقین تھے یا اور قریش مکہ تھے نا، تو یہ نا عورتوں کو ویسے چھیڑا کرتے تھے یا تنگ کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا کہ آپ چونکہ آپ کی جو ازواج مطہرات جو ہے وہ کیا نام ہے جب ایسی چادر پہن کر باہر نکلیں گی تو منافقین یا عام لوگ جو ہیں کفار ہیں یا جو بھی ان کو جرت بھی نہیں ہوگی، اور کیونکہ یہ پہچانی جائیں گے اور یہ سمجھے جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ تو نبی کی بیوی جا رہی ہے یا نبی کی زوجہ جا رہی ہے، تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں پھر ان کو جو ہے وہ تکلیف نہیں دیں گے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔
اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، ہاں یہ منافقین جو تھے نا یہ عورتوں کو تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافقین باز نہ آئے، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی مرض ہے، ٹھیک ہو گیا، یا جن کے دلوں کے اندر کوئی کھوٹ ہے، یا جن کے دلوں کے اندر کوئی میل ہے، والمرجفون فی المدینۃ، تو یہ جھوٹ کو اڑاتے ہیں، والمرجفون کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کو اڑاتے ہیں، فی المدینۃ، مدینے میں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو پھیلاتے ہیں، اڑانے کا یہ مطلب ہے، فی المدینۃ، تو لنغرینک بہم، تو ہم ضرور بضرور آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، لنغرینک، یہ ہے ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک فیہا، تو پس جو ہے یہ نہیں ٹھہر پائیں گے یا نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ، فیہا، اس شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ سمجھ آ گئی ترجمہ ہے شاید کا؟ میری آواز آ رہی جی ہے؟ آگے۔ تاجی لا یجاورو کا کیا مطلب ہے؟ لا یجاورون کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے ان کو آپ دوبارہ کے، ایک دفعہ پڑھیں۔ جی جی، لا یجاورون کا ترجمہ ہے کہ ہم جو ہے آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی آپ کی وجہ سے ہم ان کو نکال دیں گے۔ دوبارہ استاد جی ایک دفعہ اس کا جی ترجمہ کریں، دوبارہ کا، لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک۔ جی یہ دیکھ ذرا یہاں غور سے سے سن جن لیں، کے دلوں میں مرض ہے، جھوٹ جن کو کے اڑاتے دلوں ہیں میں مدینہ مرض میں۔ تھا، اور وہ جو ہے والمرجفون فی المدینۃ، اور جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں مدینے میں، تو آگے فرمایا کہ لنغرینک، تو ہم لگا دیں گے تجھ کو ان کے پیچھے، یعنی آپ کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ثم لا یجاورونک، پھر جو ہے وہ نہیں رہیں گے آپ کے ساتھ، فیہا، اس شہر میں یعنی مدینہ میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے، یعنی مگر تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ مدینہ کے اندر رہیں گے، زیادہ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے، آپ ان کو نکال دیں گے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے اور آپ جو ہے ان لوگوں کو یہاں سے بھگا دیں گے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ لوگ ہوں گے وہ جو ہے اس کے اندر رہیں گے۔ ملعونینا، ملعونینا کا مطلب ہوتا ہے پھٹکارے ہوئے ہیں، یا جن کے اوپر پھٹکار کی گئی ہے، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اخذوا، پکڑو، وقتلوا تقتیلا، اور ان کو جان سے قتل کر دو، وقتلوا تقتیلا کا مطلب ان کو جان سے قتل کر دو، سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزرے ہیں، ولن تجد، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، تبدیل، ولن تجد، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، لسنت اللہ، اللہ کے دستور کو، تبدیلاً، تبدیلی، یعنی اللہ کے دستور کے اندر جو ہے آپ ہرگز کسی قسم کی کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ یسألک الناس، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس قیامت کا جو علم ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، ٹھیک ہو گیا، کہ وما یدری کا، آپ نہیں پاتے شاید کہ قیامت، یا آپ نہیں جانتے کہ شاید کہ قیامت جو ہے تکون قریبا، وہ بہت ہی قریب ہے، یعنی آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، یا آپ جو ہے کیا نام ہے، اس بات سے نا واقف ہیں کہ شاید وہ گھڑی جو ہے وہ بہت قریب ہے، وما یدری کا، اور تو کیا جانے، یا آپ کیا جانے کہ شاید، لعل، شاید، الساعۃ، وہ گھڑی جو ہے وہ پاس ہی ہے، وہ قریب ہی ہے، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر لعنت کی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور تیار کر دیا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، سعیرن، سعیرن کا مطلب ہوتا ہے
دیکھتی ہوئی یا بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، لا یجدون ولیا، اور نہ ہی وہ اپنا وہاں پر کوئی ولی پائیں گے، ولا نصیرن، اور نہ ہی کوئی وہ مددگار پائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس کافی ہے یہاں تک، تو انشاءاللہ سورت جو ہے انشاءاللہ ہم کل ختم کریں گے۔